عالمی مالیاتی فنڈ کے ساتھ ہمارا رشتہ ساہوکاروں کے منظم گروہ کے سربراہ اور ایک ایسے مقروض ملک کے باہمی تعلق کا ہے جس نے قسطوں کی مستقل ادائیگی کی شرائط پر بے شمار قرض لے رکھا ہو۔ ساہوکار خواہ چند لاکھ قرض دینے والا مہاجن ہو یا حکومتوں کو قرض دینے والا پیرس کلب یا کوئی عالمی بینک، ان دونوں کی اپنی مقروض کے کاروبار کے ساتھ ایک مسلسل ہمدردانہ وابستگی موجود رہتی ہے جو عموماً بظاہر خیرخواہی معلوم ہوتی ہے۔ مہاجن یا بنیے نے اگر کسی دکاندار کو قسطوں پر قرض دے رکھا ہو تو اس کی یہ پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس کے مقروض شخص کی دکان چلتی رہے تاکہ سود سمیت اصل زر کی جو قسط ہے اسے ملتی رہے اور اس میں کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی کبھی کسی مقروض کی دکان گھاٹے میں جانے لگتی ہے تو ساہوکار اسے مزید قرض دیتا ہے تاکہ وہ دکان میں کچھ اور سامان ڈال کر اپنے کاروبار کو زندہ کر لے۔ بظاہر یہ ایک مہربانی لگتی ہے، مگر اس نئے قرض میں اس کے دو مفادات پوشیدہ ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ دکان چلے گی تو اس کی قسطوں کی بھی بر وقت ادائیگی ہوگی، اور ساتھ یہ بھی کہ اب اس پر قرض میں بھی مزید اضافہ ہو جائے گا اور یوں اس کی قسطوں کی ادائیگی کا حجم بڑھ جائے گا۔ ساہوکاروں کی ایسی ہمدردیوں کی قصے تاریخ کا حصہ ہیں۔ اگر وہ مقروض بیمار پڑ جاتا ہے تو وہ اس کا علاج کرواتے ہیں، کسی کا کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے تو اسے فوراً نمٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سب کے پیچھے یہ مقصد پوشیدہ ہوتا ہے کہ اگر یہ صحت مند رہے گا تو دکان چلائے گا، نوکری یا مزدوری کرے گا اور میرے قرضوں کی قسط بھی ادا کرتا رہے گا۔ ساہوکار کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ مقروض کو دیوالیہ ہونے سے بچایا جائے، کیونکہ دیوالیہ ہونے کی صورت میں تو اسے ایک رکی کی صورت میں ایک ناکام کاروبار ہاتھ آئے گا یا پھر جائیداد وغیرہ، مگر یہ تو اس کے کسی کام کی نہیں۔ اسے تو اپنے سودی کاروبار کا تسلسل چاہیے ہوتا ہے جو ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ ساہوکار کا یہ دھندا ایک عام آدمی کی انفرادی سطح سے لے کر بینکوں کی ملکی سطح پر یا پھر مالیاتی اداروں کی عالمی سطح پر ایک جیسا ہے۔ سب کا طریقہ واردات روپ بدل کر علیحدہ لگتا ہے، مگر روح میں ایک ہی ہے۔ دنیا میں قرض دینے والے بینک اور مالیاتی ادارے لاتعداد ہیں۔ ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ملک کبھی دیوالیہ یعنی ڈیفالٹ نہ ہو جائے، کیونکہ اسی صورت میں ان کی قسطوں کی ادائیگی فوراً رک جائے گی اور عمومی طور پر اس ملک کو چند سال کی مہلت بھی دینا پڑے گی تاکہ وہ اپنی معاشی حالت کو بہتر بنا سکے اور پھر ایک عرصے کے بعد ہمارے قرضوں کی ادائیگیاں دوبارہ شروع کر دے۔ اس تصور کو عالمی سودی نظام کے ری شیڈیولنگ یعنی قسطوں کی ادائیگی کو نئی ترتیب دینا یا پھر اسے ری سٹرکچرنگ یعنی قرضوں کی ساخت اور شرائط کو دوبارہ سے ترتیب دینا کہتے ہیں۔ یہ دونوں کام دراصل اس لیے کیے جاتے ہیں تاکہ کسی مقروض ملک کے سر سے خاص مدت کے لیے قرضوں کا بوجھ ہٹا لیا جائے اور وہ بے فکر ہو کر اپنی معیشت کو مضبوط کر سکے۔ پھر جیسی وہ ذرا سانس لینے کے قابل ہو جائے تو اس سے سود سمیت قرض کی دوبارہ ادائیگی شروع کروائی جائے۔